غرباء 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 عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مکے کو چھوڑتے ہیں. بیوی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، مال و دولت ساتھ ہے. مکے کی حدود پہ آتے ہیں. سسرالی رشتہ دار آ کر کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو چھوڑ جا. اگر تو نے جانا ہے اس کے پاس، ہماری بیٹی لے جانے کی اجازت نہیں. بیوی چھن جاتی ہے، بچہ چھن جاتا ہے. مکے کے باسی آ کر کہتے ہیں عبدالرحمن اگر جانا ہے، یہ مال تو نے مکے کی گلیوں سے کمایا ہے، اس کو یہی رہنے دے. جانا ہے تو اپنا مال بھی چھوڑ کر جا. عبدالرحمن کہتے ہیں مال لیتے ہو لے لو، بیوی چھنتی ہے چھن جائے، بچہ جاتا ہے چلا جائے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کے دیدار سے پیچھے رہ سکتا. اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں عبدالرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا بیوی گئی، بچہ بھی گیا، مال بھی لٹا. آقا دنیا ساری لٹ گئی، ایمان بچا کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. کہا عبدالرحمن اگر تیرا ایمان بچ گیا تو رب نے تیری ہر چیز کو بچا لیا. ایک انصاری کہتا ہے اے میرے بھائی، میرے باغ کا آدھا حصہ تو لے لے، میری 2 بیویاں ہیں، تو پسند کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں، دوسری سے نکاح کر لے. عبدالرحمن جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرے مال اور اولاد اور اہل میں برکت دے. دلونی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کا بازار تو دکھاؤ. تجارت شروع کرتے ہیں، خرید و فروخت شروع کرتے ہیں. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں تو اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبدالرحمن یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں. کہا سبحان اللہ، ابھی تو مکے سے لوٹا پیٹا ہوا آیا اور چند دن نہیں گزرے تو نے شادی کر لی. عبدالرحمن لگتا ہے تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، مالک اس کو سونا بنا دیتا. عبدالرحمن کہتے ہیں پھر نبی کی اس دعا کے بعد میں نے کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام میرے لیے سونا بن جاتا تھا. اللہ کے لیے جب دین پہ یوں استقامت کا مظہر بنے تو کیا اللہ نے عبدالرحمن کو لاوارث چھوڑ دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک سننے کے بعد پوچھتی ہیں یہ کیسی آواز ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے ماں آج عبدالرحمن ابن عوف کا اونٹوں سے مال سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ تجارت کا پہنچا ہے. اتنے اونٹ، اتنا مال کہ ان کے مدینے میں چلنے سے زمین میں دھمک پیدا ہوتی ہے. ماں کہتی ہے عبدالرحمن کتنا خوش نصیب ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس دن یہ رب کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا جائے گا، اچھلتا کودتا ہوا جائے گا. سننے والے نے دوڑ لگائی، عبدالرحمن کو بتایا. کہا اے صحابی رسول تیرے لیے خوشخبری ہے، تو رب کی جنت میں دوڑتا ہوا مسکراتا ہوا داخل ہوگا. قافلہ تجارت کو چھوڑتے ہیں، ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں. اور جو اس کو ماں نہیں مانتا، اہل ایمان اس کو مومن نہیں مانتے. ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہتی ہیں ہاں عبدالرحمن میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے یہ جملہ تیرے آقا محمد الرسول اللہ سے سنا تھا. عبدالرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبدالرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا داخل ہوگا. عبدالرحمن کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں ماں تو گواہ بن جا، یہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد میں نے یہ پورا قافلہ شکرانے کے طور پہ اپنے رب کے نام پہ وقف کر دیا ہے. جو استقامت کا پہاڑ بنتے ہیں مالک ان کو نہ دنیا میں ضائع ہونا دیتا ہے نہ آخرت میں. ان کی موت کا جب وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ،
آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے خوشخبری دیتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہو، تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے اس جنت کا اعلان ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں جو جی میں آئے گا تمہیں ملے گا، جو دل چاہے گا تمہیں ملے گا۔ یہ غفور اور رحیم کی طرف سے تمہارے لیے بڑی میزبانی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھیے اور پھر اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائیے، اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائیے۔ دنیا کی مسائل، پریشانیاں، غمیں اور دکھ آئیں تو پھر ان صحابہ کی سیرت پہ نگاہ دوڑائیے۔